मुश्किल नहीं है तो अंदर काफ़ी जगह है, मेरी दरख्वास्त है आप अंदर आ सकते हैं ताकि आपको आवाज़ क्लियर आ सके। जितने लोग बाहर बैठे हैं अंदर काफ़ी जगह है, चेयर्स भी मौजूद हैं, आप अंदर आ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदा पाक मुझे वेलकम करता है, वेलकम यू। आइए पाक को वेलकम कीजिए पूरे तौर से अपनी जिंदगी में। कहिए पाक मैं तुझे खुश आमदीद कहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मुझ में काम कर, मेरे जरिए से काम कर। आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, God. Hallelujah. 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 Nila halia mana mana. Thank you, Jesus. Jala, 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 jala. तेरा है जला, हर एक जुबान पे जला, तेरा है जला।
آج ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں اور دشمن کے منصوبوں پر غالب آتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں انکریز کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو پھیلاتے ہیں اور خدا کی فوجیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، آسمان ہمیں بیک کرتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ Hallelujah, we thank you Lord, we thank you, we trust you Father, I trust you Father۔ یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں Father، آمین۔ ہاللویہ، تشریف رکھیے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللویہ۔ Thank you Jesus۔ آئیے کتاب مقدس کھولیے، رومیوں کا خط اس کا 12واں باب، رومیوں کا خط اس کا 12واں باب۔ اس کی 30 آیت سے 21ویں آیت تک پڑھیں گے۔ رومیوں 12واں باب 30 سے 21ویں آیت۔ یہاں پر لکھا، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خداوند نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خرائط بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو،
بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین، ہاللیلویہ۔ تو یہ بڑا ایک ڈیٹیلڈ پیسج ہے جہاں پر روح القدس پالوس رسول کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ مسیح کے بدن میں ایک ایماندار کو، ایک خدمت گزار کو کس طرح چلنا ہے۔ تو یہ مین پیسج نہیں ہے، لیکن اس میں باتیں بہت ساری، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کو پڑھوں، تاکہ جب کلام پڑھا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری نیڈ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کلام کے ذریعے سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو ایک دو باتیں کر کے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز لکھی گئی ہے کہ جو آپ کو کام دیا گیا وہ کرتے رہے، آمین۔ خدا نے جو آپ کو کام دیا ہے وہ کرتے رہے، اور اچھے طریقے سے کرنا ہے، ہاللیلویہ، ایکسیلنسی کے ساتھ کرنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے، بہترین طور سے کرنا ہے، ہاللیلویہ۔ جب ہم جو ہمیں دیا گیا ہے جب ہم وہ کرتے ہیں پھر ہم گرو کرتے ہیں۔ جیسے جسمانی طور پر ترقی ہوتی ہے، آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، آپ اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کی پروموشن ہوتی ہے۔ روحانی طور پر بھی ایسا ہے، جو کام آپ کو دیا گیا جب آپ اس میں لوئل ہوتے ہیں، آپ وفادار ہوتے ہیں، آپ دیانتداری سے، محنت سے، خوبصورتی سے اس کو انجام دیتے ہیں، یہ جان کے کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، تو آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ ترقی کرتے ہیں، خدا آپ پر اور ٹرسٹ کرتا ہے، آمین۔ اس لیے جو ہے وہ بہت ساری خدمتیں، جیسے 5 رخی خدمت ہے جس میں رسول، نبی، مبشر، پاسبان اور ٹیچر ہے، 5 فولڈ منسٹری جس کو بولتے ہیں۔ کسی بھی منسٹری آفس میں جب کوئی کام کرتا ہے تو جب وہ وفاداری سے اس کام کو کرتا رہتا ہے تو وہ فائنلی جب اس کی پروموشن کا لیول ہوتا ہے تو وہ ساری خدمتوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، خدا اس کو کسی بھی خدمت میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسپرٹ ریلم میں آگے بڑھ رہا۔ اگر ایز اے ٹیچر ہے تو خدا جیسے جیسے وہ لائلٹی کے ساتھ کرتا رہے گا، خدا اس کو پروفیٹیکلی بھی یوز کر سکتا ہے، خدا اسے ایونجلسٹک موو میں بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا اسے رسولی طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا اسے پاسبان کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے، آمین۔ تو اس میں مین بات جس پر میں چاہتا ہوں، جو آپ کو خدا نے دیا ہوا ہے وہ کرتے جائیں، یہ جان کے کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کو سلیقے سے، خوبصورتی سے، محنت سے، وفاداری سے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ تھوڑا ہے، اس کو کریں، آمین۔ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ کام جو ہے وہ بڑا معمولی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن کنگڈم میں خدا کی نظر میں اس کی ویلیو ہے، آمین۔ جیسے میرے دل میں آ رہا ہے، میں ضرور آپ کو بتاؤں، جیسے پچھلے دنوں میں 2-3 دن سے بارش ہو گئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ کس طرح ارینج کرے یہاں پر۔ تو یہ جو ساری ٹیم نے کام کیا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جو انتظامی ٹیم ہے انہوں نے کتنی محنت کر کے یہ آج پھر سے ارینج کر دیا ہمارے لیے سارا کچھ، آمین۔ کسی کو نہیں پتا
کیونکہ یہ نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اس کی اتنی ویلیو نہ ہو، لیکن اگر یہ انتظامی ٹیم یہ ارینج نہ کرتی تو ہم یہاں پر آج عبادت نہ کر سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو چاہے وہ کنگڈم میں کام بظاہر آپ کو چھوٹا معلوم ہو رہا ہو، لیکن خدا کی نظر میں اس کی ویلیو ہے. ہاللیلویا. اور جو آپ کو دیا گیا جب آپ وہ وفاداری سے کرتے ہیں، خدا آپ کو پروموٹ کرتا ہے. آمین. خدا آپ کو آگے بڑھاتا ہے. آپ فلپس کو دیکھیں، اسٹیفنس کو دیکھیں، یہ ڈیکنز کے طور پر لیے گئے تھے. ان کو ڈیکنز کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. وہ 7 لوگ جو خدا روح القدس جو رسولوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انتظامی کاموں کے لیے اور لوگوں کو چنیں گے کیونکہ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں لگے رہیں گے. تو ان کو لیا گیا، لیکن یہ وفادار رہے اور انہوں نے اپوسٹولک منسٹری کو ٹچ کیا، دونوں نے. آمین. ہاللیلویا. اسٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا کیسے خدا کے کاموں کا بیان کرتا، کیسے دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو سناتا، اور کیسے اس نے کلام سناتے سناتے جو ہے وہ اپنی جان دے دی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر ہم تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہیں تو ہم بہت میں بھی دیانتدار نہیں ہیں. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ساری ڈیٹیل آپ اس کو گھر میں جا کے پڑھیے گا. رومیو 12واں باب 30 آیت سے 21 آیت تک، کہ آپ کو جو چھوٹا کام دیا گیا ہے اگر آپ وہ کر رہے ہیں، خدا وہ دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. خدا وہ دیکھ رہا ہے. وہ آپ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، آپ کی لائلٹی بھی چیک ہو رہی ہے. خدا ایک دم سے آپ کو بڑی ذمہ داری نہیں دے گا اگر آپ چھوٹی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. وہ بڑی آپ کو نہیں دے گا. اگر ہم تھوڑا مینیج نہیں کر رہے، ہم زیادہ مینیج بھی نہیں کر سکیں گے. آمین. ہاللیلویا. سو بی کیئرفل کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے کیا میں وفاداری سے اس کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اگر نہیں تو آج خدا کا کلام ہمیں بلا رہا ہے. جو کچھ اس نے آپ کو کرنے کے لیے دیا ہے اس کو بہترین طور سے انجام دے ایوری ڈے. ہاللیلویا. کیونکہ دیکھیں، دھیان سے سنیے، جو پرنس ہوتے ہیں، شہزادے جو ہوتے ہیں، وہ کھانے کے لیے کام محنت نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کام کرنا تو پھر ان کو کچھ ملے گا. وہ اپنے باپ کے بزنس میں انوالو ہوتے ہیں. کس کو سمجھ آئی میری بات؟ جو شہزادے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جاب جا کے کریں گے پھر تنخواہ ملے گی تو ہمیں کپڑے ملیں گے، کھانا ملے گا. نو، ان کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ کیوں کام کرتے؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کے کام میں اس کے شریک کار ہوتے ہیں. ہاللیلویا. وہ اپنے باپ کی کنگڈم کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور ہماری یہی جگہ ہے. وی آر ایون not even prince but kings in the kingdom. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا. خدا نے ہمیں بادشاہ بنایا. خدا نے ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا. سو کوئی بھی بادشاہی میں کام معمولی نہیں ہے. اگر آپ مشنز کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ مشنز پہ کام کر رہے ہیں فلاں شہر میں، فلاں ملک میں، اور آپ ان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، آپ ان کے لیے شفاعت کر رہے ہیں. رات کو خدا کو آپ کو اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، اور آپ اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر آپ اٹھ جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یقین جانیے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. یہ اسرائیل میں روایت رکھی گئی، جب داؤد جنگ کے لیے گیا تو کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اور کیونکہ وہ تھک گئے تھے ان کو سامان کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور باقی جا کے لڑے اور جیت کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں ہم نے حصہ دینا. تو وہاں پر یہ سیٹ کیا گیا کہ نہیں، جو جا کے لڑیں گے ان کو بھی حصہ ملے گا، اور جو پیچھے سامان کی حفاظت کریں گے ان کو بھی وہی حصہ ملے گا. آمین. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ جو ہے نا فی الحال کی بات کر رہا ہوں، ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا. ڈفرینٹ جو ہے وہ ذمہ داریاں خدا نے سب کو دی ہیں، کیونکہ اگر سارے پاسٹرز ہی ہوتے تو کلیسیا کہاں پہ ہوتی؟ ٹھیک ہے.
سارے میوزیشنز ہی ہوتے تو باقی کام کون کرتا؟ سارے انتظام ہی کرتے رہتے تو باقی کام. میری بات سمجھ؟ کلیسیا میں جیسے باڈی میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، باڈی کے اعضاء ہیں اور سب کا کام الگ الگ ہے، لیکن یہ مل کر فنکشن کرتے ہیں. ہاللیلویا. ایسے مسیح کے بدن میں بھی تو جو کام خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے، اور پھر ہم اس میں گرو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اس سے خدا کی بادشاہی پھیلتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں پر غور کریں گے، کیسے آپ ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو ایک بیدار زندگی ہو. کون کون چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی ایسی ہو کہ آپ ایک بیدار زندگی گزارو؟ یہ نہیں کہ ایک دن ہم جو ہے وہ یہاں پر ہوں اور اگلے دن ہم زیرو پہ. ایک ایسی زندگی جس میں ترقی ہو، جس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں آپ کی زندگی میں روحانی جوش ہو. یہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے 11ویں آیت لکھا، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو. کیا لکھا ہے؟ روحانی جوش میں بھرے رہو. خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم خالی نہ ہوں، ہم بھرے رہیں، ایون ہم لبریز ہوتے رہیں. ہاللیلویا. آمین. ہم بھرتے جائیں اور لبریز ہو. کوئی ایسا پوائنٹ زندگی میں ہمارے نہیں آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ ہم خدا کو پورا ہی جان گئے، ہم اس سے پورے ہی معمور ہو گئے، ہم اس سے بھرتے چلے جائیں گے. یہ ایک مسلسل عمل چلتا ہی رہے گا. کبھی بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکیں گے اس طور سے کہ بس اب کافی ہو گیا، اب اتنا روحانی ہوں، اب بس کافی ہے. نو. اور اگر آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ بس میں کافی روحانی ہوں، اب مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دھوکہ ہے. آمین. خدا میں آپ کو مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے. لیکن ہاؤ؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روحانی جوش سے اگر ہم بھرے رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانی جوش سے بھرے رہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا نے حکم دیا کہ مذبح پر آگ جو ہے وہ جلتی رہے. مذبح پر آگ، احبار 6 باب میں لکھا ہوا، پڑھ لیجیے گا. وہاں پر کہا گیا کاہن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ الرٹ رہے کہ آگ بجھنے نہ پائے. اس کی یہ ڈیوٹی تھی. مذبح پر وہ لکڑیاں چنتا، وہ لکڑیاں رکھتا تاکہ آگ جلتی رہے. تو ہماری زندگی میں روحانی سرگرمی، روحانی طور پر ہم سرگرم رہیں، آگ ہمارے اندر جلتی رہے. آمین. ہم کبھی ٹھنڈک کا شکار نہ ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگ جلتی رہے، ہم روحانی جوش سے بھرے رہیں، ہماری زندگی میں ہم رک نہ جائیں، جامد نہ ہو جائیں، اسٹیگنٹ نہ ہو جائیں، ڈرائینس نہ آ جائے ہماری زندگی میں، خشکی نہ آ جائے کہ ہم روحانی طور پر خشک ہو جائیں، ڈرائی ہو جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روحانی تازگی ہو. کون کون چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تازگی ہو؟ آمین. ہاللیلویا. ہم تازہ رہنا چاہتے ہیں. آمین. ہمیں دیکھ کر لوگ بھی تازہ ہو جائے. یہ نہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارا چہرہ دیکھ کے اداس ہو جائے. تازگی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. ہاللیلویا. روحانی تازگی ہونی چاہیے. جہاں پر ہم ملیں، جہاں پر ہم جائیں، ہم کچھ فریشنس کو جو ہے وہ ریلیز کریں، بجائے کہ ہم جائیں اور ڈرائینس کو اور انوائرمنٹ کو خراب کر کے آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آپ ریلیز کرتے ہیں وہ آپ کیری کرتے ہیں، اور جو آپ کیری کرتے ہیں وہی آپ ریلیز کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. روحانی جوش سے بھرے رہیں. کیسے؟ یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر اویئر رہیں، آگاہ رہیں چیزوں سے، ہمارے اینٹیناز آن رہیں، ہمارے روحانی سینسز کام کریں،
ہم ہوشیار ہوں، بیدار ہوں، اویک ہوں، ہم الائیو ہوں، ایک زندہ، ایک زندگی وہی ہے نا جو جی جائے، زندگی تو وہی ہے نا جو جی جائے، وہ کوئی زندگی نہیں جو جی نہیں رہے. کئی لوگ کے پاس گزر رہی، کچھ ننگ گئی، بہت ہی ننگ گئی، تھوڑی رہ گئی، خود ہی اپنے اوپر وہ یہ نبوت کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی ننگ گئی تھوڑی رہ گئی، یہ بھی ننگ جائے، بس گزارا ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی شکر گزاری ہے. آپ اپنے اوپر خود ہی امپوز کر رہے ہیں ایسی چیزیں، کیونکہ جو آپ بول نہیں سکتے، جو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کر نہیں سکتے، وہ آپ لے بھی نہیں سکتے. تو اس طرح کے الفاظ مت بولیں کہ بہت ہی ننگی تھوڑی رہ گئی، بس گزارا ہوں دیا، چلو ننگی جائیں گے بھی دن. اس طرح کی باتیں جو ہے بے اعتقادی کی اور مایوسی کی باتیں کرنے کی بجائے خدا کے کلام کو بولنے کی جرت کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور آخری بات، ہم کیسے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں جو امپیکٹفل ہو، یعنی ایک ایسی زندگی جو ایک اثر رکھتی ہو، برا اثر نہیں، اچھا اثر، کنگڈم کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، ایک امپیکٹفل لائف، ایسی زندگی جو ایک مثبت اثر رکھتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے ہماری لائف؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جس میں آگ جلتی رہے، روحانی جوش سے بھرے رہیں، آپ اسپرچولی آپ اویئر ہوں چیزوں کے ساتھ، آپ ڈرائی نہ ہوں، آپ خشک نہ ہوں، آپ جامد نہ ہوں، آپ رکے ہوئے نہ ہوں، آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے وسیلہ سے تازگی ہو، آپ آگاہ، ایک روحانی طور پر آگاہ شخص ہوں، اویئر شخص ہوں، اویئرنیس آپ کے اندر، اسپرچل اویئرنیس ہے، بیداری ہے آپ کے اندر، اور آپ امپیکٹفل زندگی گزاریں. کون کون چاہتا ہے ایسی زندگی گزاریں؟ اگر میں اس کو جو ہے وہ چند لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ کہ ایک بیدار روحانی زندگی، ایک بیدار روحانی زندگی. تو اس کے لیے چند باتوں پر آج ہم غور کریں گے. نمبر 1، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جو ایک بیدار زندگی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے، وہ ہے بروکننس. وہ کیا ہے؟ بروکننس، شکستگی. شکستگی، جہاں پر یہ لفظ جو بروکننس ہے، اس کو آپ ضرور جو ہے وہ گھر میں جا کے اسٹڈی کریں. یہ بہت کچھ ہے اس میں، اس لفظ میں بہت کچھ ہے. میں چند باتیں اس کے تعلق سے کرتے ہوئے، کیونکہ اس کو میں سارا بیان کرنا شروع کروں تو پورا میسج اس پہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس میں ایک ہی چیز میں بہت کچھ ہے. آمین. بروکننس کے لیے اردو میں لفظ ہے شکستگی یا شکستہ دل. آئیے ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں خدا مجھے تیری ضرورت ہے. آپ جہاں پر بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، جہاں پر آپ اس بات کو مان جاتے ہیں خدا مجھے تیری ضرورت ہے. آمین. زبور 51 دیکھیے، جہاں پر داؤد نے گناہ کیا، اس سے گناہ کیا یا ہو گیا. تو یہاں پر میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. آمین. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے. جب آپ خدا کے حضور اس طرح ڈیل کرا، آپ ذرا امیجن کریں، یہاں پر رکے ذرا. جب داؤد نے گناہ کیا اور ناتن نبی اس کے سامنے آ گیا، اور جب اس نے اس پہ ریویل کیا کہ یہ تو ہے، تو داؤد کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ ذرا امیجن کریں. ایک انوائنٹڈ کنگ
ایک مسح شدہ بادشاہ، گریٹ ورشپر، خدا کے دل کے مطابق بڑی بڑی جنگیں جیتنے والا، جاتی جلید کو گرانے والا، ایک اسٹرانگ بادشاہ اسرائیل کی ہسٹری میں جب اس پر یہ ریویل ہوا، جب ناتن نبی نے بڑی دلیری کے ساتھ کہہ دیا کہ بادشاہ یہ تو ہی ہے، تو اس کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ شیم، گلٹ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر پتہ چلے کسی نامور شخص کا، اس کے سامنے اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے حرام کاری کی ہے، تو نے قتل کیا، تو نے کسی دوسرے کی بیوی کو لے لیا، تو نے دھوکہ دیا ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ تو داؤد نے کیا کیا؟ کیا بادشاہ ہونے کا ناجائز فائدہ پھر سے اٹھایا اس نے؟ کیا اس نے یہ کہا کہ اس کو پکڑ لو؟ جیسے یوحنا نے جب ہیرودیس کو کہا کہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو اپنی بھائی کی بیوی کو رکھے، تو اس نے اس کو قید کر دیا، اور فائنلی جب جس کو رکھا تھا ہیرودیسیا، اس نے یوحنا کا سر مانگ لیا جب اس کی بیوی نے ناچ کر محفل کو، بادشاہ کو خوش کیا، اور بادشاہ پر جو ہے وہ جوش میں آ کے اس نے کہا مانگ، کیا مانگ کیا؟ تو اس نے یوحنا کا سر مانگ لیا۔ سو داؤد آگے بھی بڑھ سکتا تھا گناہ میں، بٹ the word of God when came وہ رک گیا۔ آمین۔ اور یہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے جہاں پر جب آپ کو کریکٹ کیا جائے، آپ پر آپ کا گناہ ایکسپوز کیا جائے، آپ کو بتایا جائے، تو سمجھ لیں اگر آپ کا گناہ ایکسپوز ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ کا گناہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اگر آپ پر آپ کی کمزوری ظاہر کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹریم لیول آ چکا ہے، وہ آپ پر چھپی نہیں ہوئی، اور اگر ہم مان جائیں تو وہ چلی جائے گی، اگر مانیں گے نہیں تو اس سے ورس کنڈیشن ہوگی، اس سے خطرناک کنڈیشن میں آپ چلے جائیں گے۔ سو مت کبھی بھی سنیے، کبھی بھی اگر آپ کو کوئی کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بحث مت کریں، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش مت کریں، مت یہ کوشش کرنے میں لگ جائیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں ایکچولی کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ مان جائیں، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پر اس وقت اس بات کا انکشاف نہیں ہو رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ رک جائیں اور خدا کے حضور جائیں۔ آمین۔ اگر آپ جو آپ پر ظاہر کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اگر آپ پر کوئی آ کر ظاہر کر رہا ہے آپ کی کمزوری، آپ کی ویکنس، تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آپ کو آ کے بتاتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے مخلص نہ ہو، یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ وہ اس بات کی زیادہ کیئر کر رہا ہے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اس کو یہ کہوں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، بجائے کہ یہ میں اس کو بتا دوں تاکہ یہ اس سے باز آئے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو خاموش ہی رہنا ہوتا ہے، آپ نے بتانا نہیں، آپ نے صرف دعا کرنی۔ آمین۔ اس کی ہمیں اسپرچول سینس ہونی چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے خدا کی رہنمائی سے۔ اگر خدا کہتا ہے نو جسٹ شٹ اپ، then just shut up، اگر خدا کہتا ہے خاموش رہو تو خاموش رہیں، لیکن اگر خدا کہتا بتائیں تو ناتن کی طرح جا کے چاہے بادشاہ سامنے جا کے بتا دو۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو زندگی میں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کبھی بھی کرٹکس جو ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، یا جو آپ پر آپ کی ویکنسز ظاہر کرنے والے ہیں، اور اگر وہ حقیقت ہے تو اس سے منہ نہ موڑیں، مان جائیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گے، نہیں چھوڑیں گے، آپ
ورس کی طرف جا رہے ہیں، آپ خطرناک حالت کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ مت کہیں کہ آپ کون ہیں مجھے بتانے والے. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ بروکن نہیں ہیں، آپ میں شکستگی نہیں ہے. آپ اگر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہیں، ابھی ہم نے رومیوں کی خط میں بھی پڑھا کہ جو جتنا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے، اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہیں تو بروکنس نہیں ہے، شکستگی نہیں ہے ہمارے اندر. اور یہ پہلا پوائنٹ ہے ریوائو زندگی گزارنے کے لیے، ایک بیدار زندگی گزارنے کے لیے، ایک خدا کی قربت میں زندگی گزارنے کے لیے. آمین. سو جب بھی آپ پر خود سے یا کسی کے ذریعے سے کوئی چیز ریویل ہوتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، تو اسے مان جائیں اور اسے ترک کریں. داؤد کی طرح، داؤد کی زندگی میں یہ خوبصورتی ہے. ہاللیلویہ. گناہ تو اس نے کیا اور ہم سے بھی ہوتے ہیں. آپ تو داؤد کا لکھا ہوا ہے، خدا کا شکر ہو کہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بلنڈرز کیے ہیں جو خدا نے چھپا دیے ہیں، جو دھو دیے ہیں. آمین. ہاللیلویہ. تو یہ صرف اس لیے کہ ہم سیکھیں، ادروائز ہم میں سے شاید کوئی بھی اس پوائنٹ پر نہ ہو جو داؤد نے خدا کے لیے کیا، یا جو اتنی قربت داؤد کی خدا کے ساتھ تھی. شاید ہم میں سے ابھی تک کوئی نہ پہنچا ہو. مسیح کے بغیر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں اپنے میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ اپنے اندر ہی جو ہے وہ گھٹتے ہیں. ایک روحانی شخص گناہ میں زندگی بسر کرے گا، وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایزینس فیل نہیں کرے گا. اور اگر وہ اس ایزینس کا کوئی علاج نہیں کرتا ریپنٹنس کی صورت میں، تو وہ ہارڈن ہارٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کا دل اس کے ایریا میں پھر سخت ہونا شروع ہو جائے. اینڈ دس از ڈینجرس. کبھی بھی اس طرح روحانی طور پر اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں کہ آپ گناہ میں بھی زندگی گزاریں اور اس ان ایزینس کا علاج نہ کریں اور ہارڈن ہارٹ کی طرف چلے جائیں، دل کی سختی کی طرف جانا شروع ہو جائیں کہ اس کو روک کے رکھیں، کنفیس نہ کریں اور آپ اور بری حالت میں منتقل ہوتے جائیں. ڈونٹ ڈو اٹ. ایسا مت کیجیے. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر. جوائے آپ سے جاتی رہتی ہے جب آپ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور مستقل روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے. اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا. تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی. اے خدا، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی. سنیے اب آگے. میں سارا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس پکچر کو سمجھیں. کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا. قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں سوختہ قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے؟ بروکن ہارٹ. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ کیا لکھا ہے؟ وہ زمین کے آسمان کی بادشاہی ان کی ہے جو دل کے غریب ہیں. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. بولیے شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. جہاں پر آپ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، آپ بالکل اپنے آپ کو جھکا دیتے. آپ کہتے ہیں خداوند، آپ کا دل بولتا ہے خداوند دوسرے مجھ سے بہتر. آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے چکروں میں نہیں رہتے. آپ
سنیے، بروکننس کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ اس احساس میں رہتے، لارڈ آئی نیڈ یو، خدا مجھے تیری ضرورت ہے. یہ احساس آپ کے اندر ڈیپ ہوتا چلا جاتا ہے، خدا مجھے تیری ضرورت ہے، میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں، میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. آپ کے اندر طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. ایوب کی کتاب کی اگر آپ سٹڈی کریں تو ایوب کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے وہ کامل راست باز اور خدا سے ڈرتا تھا. کامل کا لفظ جو اردو میں ہے، اس کا جو لفظ ہے ہیبرو میں وہ ہے بے الزام. کامل صرف خدا ہی. آمین. وہ بے الزام تھا. جتنی اس کے پاس لائٹ تھی، یعنی جتنا اس کو پتا تھا اس میں وہ بے الزام تھا، وہ راست باز تھا اور وہ خدا سے ڈرتا تھا. لیکن اگر آپ ایوب کی کتاب کے آخری چیپٹرز پر آئیں تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے. میں آپ کے لیے پڑھوں گا، آپ صرف سنیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ورڈز بتا دیتا ہوں. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں. ایوب کی کتاب اس کا 43واں باب، 42واں باب، 42 ہے اس کے ٹوٹل 42 چیپٹر. اور اس کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے، 5ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. آمین. بالکل وہ جھکا دیتا اپنے آپ. جب خدا اس سے بات کرنا شروع کرتا نا تو پھر ایوب جو ہے نا وہ بالکل اپنے آپ کو فلیٹ کر دیتا. کہتا مجھے نہیں پتا تھا، جتنا پتا تھا اس میں وہ بے الزام تھا، لیکن وہ اس نے باتیں پھر بعد میں نہیں کی جو کلام کے مطابق. یہاں پر اس لیے اس کو پھر توبہ کرنے کی ضرورت پڑی. اس نے توبہ. آمین. ہاللیلویا. سو اگر ہم بیدار زندگی چاہتے ہیں تو پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ بروکننس. اس کو مزید آپ گھر میں اسٹڈی کریں. یہ صرف میسج جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں اور آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا. ایک پوائنٹ کو آپ گھر جا کے اسٹڈی کریں گے، اس پہ پریئر کریں گے، آپ دیکھیں آپ کتنا آگے بڑھیں گے. آمین. حوالے آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے. ہوسیہ کی کتاب 10واں باب 12ویں آیت، یوحنا کی معرفت انجیل 6واں باب 11ویں سے 12ویں آیت، مرکز 14واں باب 3ری آیت، یوحنا کی معرفت انجیل 12واں باب 3ری آیت، پیدائش کی کتاب 7واں باب 11ویں آیت، اور کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا پہلا باب 26ویں سے 29ویں آیت. اس پوائنٹ کو آپ گھر میں اسٹڈی. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان حوالوں میں سے جائیں. یاد رکھیں جب تک کچھ ٹوٹتا نہیں ہے خدا اس پہ کام نہیں کر سکتا. ہم ٹوٹی چیزیں پھینکتے ہیں، خدا ٹوٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جب آپ ٹوٹتے ہیں کسی بھی وجہ سے، خدا اس آپ کے ٹوٹے جائے، آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جب آپ ٹوٹ رہے ہیں وہ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بروکننس. ایک اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا استعمال کر لیتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو شدت سے محسوس کریں. اور جب ہم اس کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، جب ہم اس کے طالب ہوتے ہیں تو پھر وہ آ جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پورے دل سے جب ہم اس کے طالب ہوتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے. آمین. ہاللیلویا. آپ یہ نہ کہیں ایک روزہ رکھے کہ خدا مجھے اپنا دل آدم کا، خدا کہے گا بیٹھا رہتی. خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے. یاد رکھیے. ہاللیلویا. روحانی چیزیں آپ مت سمجھیں کہ جلدی سے آپ تھوڑا سا کچھ کریں گے اور آپ جو ہے وہ بڑے پاورفل ہو جائیں گے اور بڑے امپیکٹفل ہو جائیں گے. ایسے نہیں خدا کی پاور آپ پر آئے گی جب تک آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. آپ کو مسلسل اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اس کی طرف دیکھنا ہوگا، اس پر ڈپینڈ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، اس کے فرمانبردار ہونا ہوگا. آمین. ہاللیلویا. جب خدا آپ کے بارے میں موسیٰ کی طرح کہہ سکے
मूसा पूरे रूए ज़मीन पर हलीम शख्स है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा मूसा से बातें करता। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, पहले है ब्रोकननेस, शिकस्तगी। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं कि बेदार रूहानी जिंदगी हो, जल्दी से हम कवर करेंगे। अभी मैं पॉइंट सारे बता दूंगा, घर में आप इसको स्टडी कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा देखिए। नंबर 2, खुदा के लिए भूख और प्यास आपके अंदर कभी कम ना हो। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या है लिखा है, सुधा होंगे। मत्ती 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ज़बूर 63 उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूँगा, खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए भूख, अगर हमारे अंदर और भूख है और खुदा की भूख नहीं है, तो फिर बेदार मसीही ज़िंदगी हम नहीं गुजार रहे। हमारे लिए खुदा के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। आमीन। हम इस पे बैठे और गौर करें और उसे कहें, खुदावंद मैं तुझे जानने का भूखा हूँ, प्यासा हूँ। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 42 में कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती, मेरी रूह तेरी प्यासी। हालेलुया। इसमें एक इंटेंसिटी, एक शिद्दत पाई जाती है। क्या हमारे लिए, हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है? अगर नहीं तो इसको सीख करें, बैठें खुदा के हुजूर और कहें, मेरे अंदर स्पिरिचुअल हंगर, स्पिरिचुअल थर्स्ट पैदा कर खुदा, रूहानी भूख और प्यास पैदा कर। हर वो भूख और प्यास जो दुनिया की है, चीज़ों की है, लालच है, जो दूसरी चीज़ें, निकाल दे मेरे अंदर से। मुझे तेरी और भूख और तेरी प्यास है। और लिखा जो भूखे और प्यासे हैं वो क्या है, असूदा होंगे। हालेलुया। नंबर 3, बिला नागा दुआ। क्या? बिला नागा दुआ। और लिखा हर वक्त और हर तरह से। क्या लिखा है? हर वक्त और हर तरह से क्या करते रहो? रूह में दुआ करते रहो। क्या करते रहो? रूह में दुआ करते रहो। इस पे हमने बहुत सीखा। याद रखें, दुआ रूहानी जिंदगी की सांस है। दुआ रुक गई तो सांस रुक गई। और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस पे पूरी सीरीज पैगामात की सुनाई जा सकती है। और बहुत कुछ हमने चर्च में दुआ के ताल्लुक से सीखा है। सो आप इससे अनअवेयर नहीं है। चंद बातें कहते हुए आगे निकल जाऊंगा मैं। किसने कहा कि जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं तो आप ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, आप रूहानी सांस लेना बंद कर देते हैं, आप मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी की जो अहम चॉइसेस हैं, जो फैसले हैं, वो गलत होना शुरू हो जाते हैं जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं। जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में नॉन सीरियस हो जाते हैं, गैर संजीदगी आपके अंदर आ जाती है। जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आप अपनी कदर खोना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत सारे मौक़ों को लूज़ कर देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देते हैं जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं। आप जिस्मानी होना शुरू हो जाते हैं, आपको रूहानी चीज़ों की समझ आना कम होना शुरू हो जाती है। जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आप बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक्स करते हैं। जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में रूहानी ताजगी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आप नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को खोना शुरू कर देते हैं। You start to lose grounds. जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आप हर एक को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं।
ایون ان کو بھی جو آپ کے مددگار ہوتے ہیں، جو آپ کی ڈیسٹنی میں آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں when you stop praying۔ اتنا یہ ڈینجرس ہے۔ جب آپ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ زندگی کی امپورٹنس کو لوز کرنا شروع کرتے ہیں، آپ زندگی کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یا یہ اس طرح کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا چاہتا ہے ہم اس سے فیلوشپ کریں دعا کرنے کے ذریعے سے۔ جب ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے تو یہ نیچر کا قانون ہے، جب کوئی چیز خالی ہوگی اس کو کچھ نہ کچھ آگے بھر دے گا۔ سمجھ لیں میری بات؟ ہاں جی، جب آپ دعا کرنا بند کرتے ہیں، سنیے دھیان سے، آپ بائبل کو غیر سنجیدگی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بائبل کو اس طور سے نہیں پڑھتے جس طرح سے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کا خدا کے لوگوں کے لیے رویہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ when you stop praying، جب آپ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ اپنے خاندانوں کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایون آپ اپنے فیملی کو، ڈائریکٹ فیملی کو توڑ سکتے ہیں جب آپ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تاریکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ اور چیزیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پر آپ مطمئن ہو سکیں، جو کہ آپ کو کر نہیں سکتی۔ جب آپ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، ہر چیز آپ کے اگینسٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، دعا کرنا بند نہ کریں، کیونکہ یہ ایک فیلنگ نہیں ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ یہ ایک فیلنگ نہیں ہے، یہ ایک احساس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بلا ناغہ دعا، بیدار مسیحی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ اس کی جو ہے وہ پلیس ہے، بلا ناغہ دعا۔ آپ جتنے بھی مقدسین کو دیکھیں گے جو آگے بڑھے، وہ دعا گو لوگ تھے۔ ہاللیلویا، دعا گو لوگ۔ کیا آپ نے کبھی خود اپنے آپ کو یہ محسوس کیا؟ دوسروں کو چھوڑ دیں کہ آپ ایک دعا گو شخص ہیں، آپ ایک دعا گو خاتون ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کے اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ دوسروں کو چھوڑ دیں، صرف اپنی بات کریں۔ اور اگر دوسرے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں he is a man of prayer, she is a woman of prayer، تو پھر یہ آپ کی گواہی۔ ہاں، جھوٹا کسی کو کوئی کیوں کہتا ہے؟ اور بڑا ہی جھوٹا ہے، رہی گال کا یقین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ نکل کے باہر آ رہا ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ واقعی ایک جھوٹا شخص ہے۔ تو دعا کو کیوں نہیں کہتا کوئی؟ یار بڑا ہی دعا گو شخص ہے۔ ہاں، جھوٹ بولا گے تو جھوٹے ہوں گے، دعا کریں گے دعائیاں ہوں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتنی مشکل بات میں نے بتائی ہے، اس سے سمجھ آئی؟ سو پریئر روحانی سانس ہے۔ اگر روحانی طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو دعا ہماری زندگی میں اس کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھیں، دعا کی ویلیو کم نہیں تھی۔ نمبر 4، آپ کی زندگی میں روزے کا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ روزہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور رکھیں۔ آپ بہت لمبا نہیں رکھ سکتے، آپ ایک کھانا چھوڑ، پر یہ آپ کی زندگی کا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ کئی لوگ کھانا چھٹ ہی نہیں سکتے، باقی سارا کچھ چھٹ دیں گے، کھانا نہیں چھٹ سکتے۔ اور اس کا ڈیمو ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں، ایون سیمینارز میں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے جہاں پر عبادات میں کھانا ہوتا ہے، لوگ کلام سن کے جاتے ہیں اور پھر دھکے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو
پلیٹیں چھین رہے ہوتے ہیں اور اوپر گرا دیتے ہیں جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں بھی ملے گا گھر آ کے بھی کھا لیتے ہیں. تو کہیں اتنا کھانے سے پیار کرتے روزہ وہ کیوں تھا؟ روزے کا ان کو پتہ نہیں، کہیں ایسے انہوں نے شاید ہی کبھی روزہ رکھا ہو. لیکن اگر آپ روحانی طور پر بیدار رہنا چاہتے ہیں روزے کی پریکٹس کریں. فرضی روایتی روزے نہیں، ساڑھے روزے آ گئے چلے گئے آ گئے چلے گئے. وہ تو 40 سے 40 کے روز رکھ لیندے ہیں وہ والے روزے. تو 40 سے 40 روزے رکھ کے اونجتے کوئی چینج نہیں. ہو راکڑے ہوتے ہیں میں 40 روزے ایسے رکھتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ کہتے روزے آ گئے تو گئے کتنے سن؟ روزے ساڑھے گئے کتنے سن؟ ہاں جی ہاں جی اتوار کا روزہ نہیں رکھنا. وہ یسوع مسیح دے بھی کٹ دو ہو گئے اتوار دے. ہاں یسوع مسیح دے کٹ دو تو نہ رکھو. اندے کڑاؤ پہلے پھر ਅਸੀਂ نہیں رکھیں گے جو ہمارا ماڈل ہے. اتنی روایتیں اور اگر آپ رکھتے ہیں رکھیں اپنی روحانی ترقی کے لیے. میری بات کو سمجھنے لیکن روزہ آپ کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ حیثیت ہے جس میں آپ روحانی خوراک کے لیے پیش کرتے ہیں، جسمانی خوراک سے اجتناب کرتے ہیں خدا کو اور جاننے کے لیے. آمین ہاللیلویا. تو جتنا آپ اس میں ڈسپلن ہوں گے آپ دیکھیں کہ اسپرچولی آپ آگے بڑھیں گے. ایک کھانا چھوڑ دیں، 2 کھانے چھوڑ دیں، صبح سے شام تک کے شام سے شام تک رکھیں. خدا آپ کو توفیق دیتا ہے. 2 دن روزہ وہ پوائنٹ ہے جب when you wait upon God، جب آپ خدا کے ضرور وقت گزارتے. آپ جب روزہ رکھتے تب آپ کو پتہ چلے گا کھانے پینے میں ہمارا کتنا زیادہ وقت لگ جاتا ہے. بہت زیادہ ہمارا وقت لے جاتا ہے کھانا پینا. سو روزہ ہماری زندگی کا ڈسپلن. گریٹ مین اینڈ وومن آف گاڈ جتنے بھی گزرے ہیں ان کی زندگی میں یہ ڈسپلنز ہیں. دیز آر دا اسپرچل ڈسپلنز. فاسٹنگ، روزہ. آمین. نمبر 5، روزانہ خدا کے کلام کو کھائیں. کب؟ روزانہ اس کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں. ایوری ڈے ٹیک دا ڈائٹ آف دا ورڈ. ہر دن، کبھی کبھی نہیں. ایک سروے کیا گیا جتنے لوگ ہفتے میں 1 دفعہ بائبل پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا. جو 2 دفعہ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی خاص فرق نہیں آتا. جو 3 دفعہ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں بھی خاص کوئی فرق آتا. کئی لوگ صرف سنڈے کو ہی آ کے بائبل کھولتے ہیں بس. وہ بھی وہ آ کے چرچ تو لبتے ہوتے کوئی بائبل ہے اپنی نہیں لیتے ہو کتنے انہیں دولت نہ کٹ ہو جائے. لیکن جیسے ہی ہفتے میں جو 4 دفعہ بائبل پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ سروے ہے، ان کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو 5 6 7 ڈیلی پڑھتے ہیں آف کورس ان کی زندگی میں سروے کے مطابق 30% جو احساس تنہائی ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تقریباً 30% ان کی زندگی میں جو کڑواہٹ ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. 23% اینگر کا لیول نیچے آ جاتا ہے. بری خواہشات کا لیول جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے اندر انجیل سنانے کی خواہش بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سارا ایک لمبا سروے ہے جو ڈیلی بائبل پڑھنا شروع، ایٹ لیسٹ ہفتے میں 4 دفعہ ہر روز. دیکھیں اگر ہم جسمانی خوراک نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ جسمانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو سکتا ہے. ہم جو ہے وہ ہماری امیونٹی جو ہماری قوت مدافعت جو بیماریوں سے لڑتی ہے ہمارے اندر قوت وہ کم ہو سکتی ہے اگر ہم جسمانی خوراک نہ کھائیں. تو اگر ہم روحانی خوراک نہ کھائیں تو ایسا ہو سکتا ہے آپ روحانی طور پر کمزور ہو جائیں گے، آپ کا روحانی وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ روحانی طور پر بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ بہت سارے روحانی اٹیکس کی زد میں آ جائیں گے، آپ کے اندر روحانی قوت کم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر
روحانی طور پر چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت کم ہونا شروع ہو جائے گی. when you are not taking the diet of the word, جب آپ خدا کے کلام کو روزانہ نہیں کھا رہے. ہر روز خدا کے کلام کو کھائیں. آمین آمین. And number 6, پاک زندگی گزاریں. لیو اے ہولی لائف. مت گناہ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے ہم انکنفیسڈ سن گناہ دل میں رکھ کے سو جائیں, دعا بھی کر لیں, چرچ بھی آ گئے, سارا کچھ ہی کریں گے اور گناہ دل میں ہی. اگر بدی کو میں اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری ہر روز سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو چیک کرے. مت گاربیج کو, بری چیزوں کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں, ورنہ وہ اتنی ڈیپ ہو جائیں گی آپ کے کوشش کرنے کے باوجود آپ کو بڑی مشکل ہوگی نکالنے. یقین جانیں جو چیزیں آپ اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں منفی, وہ بڑی ڈیپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مت اپنے دل میں گناہ کو رہنے دیں. لوگوں کے تعلق سے غصہ, نامعافی, غلط امیج, بری باتیں, نفرتیں, قدورتیں, اپنے بارے میں شیخیاں اور دس اینڈ دیٹ. مت گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں, ورنہ وہ ڈیپ ہوتی چلی جائے. ہر دن, ہر رات سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ خدا کے حضور اپنے دل کو کھولیں اور کہیں خدا دیکھ مجھ میں جو کوئی بری روش ہے تو مجھ پر ظاہر کر. اگر میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے. کئی چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن کئیوں کا نہیں پتہ ہوتا. کئی دفعہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, کئی دفعہ ہمارا رویہ ٹھیک ہوتا ہے, نیت ٹھیک نہیں ہوتی, خواہشیں ٹھیک نہیں ہوتی, ارادے ٹھیک نہیں ہوتے. inside we are not clear, we are not pure. اوپر سے ہم ٹھیک ہوتے ہیں, اندر سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے. خدا سے کہیں خدا میں اندر سے اور باہر سے ٹرانسپیرنٹ دکھوں, ایک جیسا رہوں. آمین. اور آخری بات, اپنے آپ کو مثبت انفلوئنس کے ساتھ جوڑ کر رکھیں, جہاں پر آپ انسپائر ہوں. ایسے ماحول کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں جہاں پر آپ پر مثبت اثر پڑے, جہاں پر آپ کو انسپریشن ملے, جہاں پر آپ کو جو ہے وہ کیا کہیں گے اردو میں انسپریشن کو, جہاں پر آپ متحرک ہوں, جہاں پر آپ کو تحریک ملے, جہاں سے آپ متاثر ہوں. ایسے ماحول میں رہیں. آمین. ایسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپس میں رہیں, ایسی روحانی کتابیں پڑھیں, ایسے روحانی پیغامات سنیں, ایسی روحانی ورشپ سنیں. ہاللیلویہ. آئیے اس کے لیے ایک اسکرپچر دیکھیں میرے ساتھ. امثال کی کتاب, یہ آخری بات ہے, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آج پیغام نہیں مکر لیا. میں چاہتا تھا کہ یہ ساری باتیں ہم تک پہنچیں, کیونکہ یہ ہم سب کی ترقی کا, اگر ہم چاہتے ہیں ہم بیدار زندگی گزاریں, آگ جلتی رہے, روحانی جوش سے بھرے رہیں, تو پھر یہ چیزیں ضروری ہیں. 27واں باب امثال اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے, اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرے کی آب اسی سے ہے. لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے آپ ایسے بنیں گے, جیسے انفلوئنسز میں آپ رہیں گے, جیسے اثرات, جیسا لوگ اثر رکھتے ہیں, ماحول جیسا, جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول پر جو اثر ہے وہ آپ پر ہوگا. آمین. اس لیے مثبت اثر میں رہیں. ہاللیلویہ. ایسا ماحول اپنے ارد گرد کریٹ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں اور ایسے لوگوں سے دور ہٹیں جو آپ کو روحانی طور پر پلوٹ کرتے ہیں. اس لیے لکھا ہے نام آرزوئے میں آگ اور پانی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
आगे से पानी का ब्याह करा दो तो की होएगा, आगे सारी बुझ जाएगी। और ये गलती ना करें प्लीज़, नौजवान बेटे बेटियां जो ऑनलाइन भी सुनते हैं, मत कहें जी बस मैं तो रह ही नहीं सकती तो मैं तो रह ही नहीं सकता। वाकई तुसी नहीं रहोगे जो तुसी गलत जगह से ब्याह कर लिया, वाकई नहीं रहोगे। नबूवत आप अपने ऊपर सही कर रहे पर अगली बात कर रहे हैं। लेकिन ना हवार जुए में कई लोग कहते हैं मैं बाद तौबा करा लांगी, तो बाद ताड़ी तौबा कराई होंगी। तो खुदा जब कह रहे हैं कि ना जुटो तो फिर आप खुदा से बड़े हो गए। हाँ जी मैं बाद से कर लवांगा। खुदा कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा महदूद है, लेकिन पहले ही वो मना कर रहा है आपको ना हवार जुए में ना जुटो। बाद में फिर हो जाता कि बस सारी उम्र ही गुजर जाती, एंड से मरते हुए तौबा करते हालेलुया, सारी जिंदगी मुसीबत। तो प्लीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कार्नल चॉइसेस, जिस्मानी चीज़ों को देख के रिश्ते कर लेते हैं, बाद में मुसीबत पड़ी होती है उनको भी और उस खादम को भी जिस चर्च का वो हिस्से होते। फिर खादम को जान के और नौ साड़ी बड़ी तंग कर दी, जवाई साड़ा बड़ा तंग कर दिया। फिर खादम तो पूछा तो पहले जाके इवन लोग मशवरा भी नहीं लेना पसंद करते, आप ही घर मुड़ के आ जाओ। उन्होंने पूछो चर्च केड़ा, चर्च तो पता नहीं भाई साहब घर उन्होंने बड़ा अच्छा है, तो भावें किसी बिजत ही चर्च जाते हो तो भावें दरबार से जाते हो, उन्होंने चर्च उत्थे लगता हो। ये अफसोसनाक बात है। मैंने बहुत सारे रूहानी लोगों को देखा है वो इस एरिया में बिल्कुल केयरफुल नहीं है, बिल्कुल संजीदा नहीं है। वो अपने बच्चों को, उनको पता ही नहीं है स्पिरिचुअल वैल्यूज का कि इससे कितना फर्क पड़ता है। अगर एक रूहानी शख्स आपके खानदान में आ जाता है उसका असर आपकी जिंदगी खानदान पर होगा, और अगर जिस्मानी आ जाता है तो उसका भी असर होगा। आमीन। तो आपकी चॉइस है, आप किस माहौल से अपने आप को जोड़ते हैं, किन लोगों से अपने आप को जोड़ते हैं। आपने ये फैसला करना कौन से आपके दोस्त होंगे, कहाँ पर आप वक्त गुजारेंगे, कहाँ पर आप वक्त नहीं गुजारेंगे। दिस इज योर चॉइस। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप दरवेश बन गए तो जंगल से चले जाओ तो मैं किसी ने वक्त नहीं गुजारना, मैं बस खुदा देना। खुदा ने चर्च रखा है, बॉडी रखी है, बदन रखा है, उसमें रहना है। हम कई दफा किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, सानू साढ़े तो अलावा और कोई चंगा ही नहीं लगता। हम कहते मैं ही सही है, इसलिए मैं अपने आप में सारे तो लैदा कर लिया है। समटाइम्स डू इट, बाज़ औक़ात ये करें, पर अगर आप अलहदा ही रहते हैं तो बाइबल में क्या, आप अपनी ही ख्वाहिश के तालब हैं। ना आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, ना आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं। यू आर अ सेल्फिश पर्सन। आप एक खुदगर्ज शख्स हैं जो अपनी ही ख्वाहिश के ताले हैं। बॉडी में रहें, दुरुस्त लोगों के साथ रहें, दुरुस्त माहौल में रहें। अगर आप बेदार रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आग लगी रहे, रूहानी ठंडक ना आए, लेजीनेस ना आए, ड्राईनेस ना आए, ताजगी रहे, आपकी ज़िंदगी में जोश से भरे रहे, आप होशियार बेदार हो और इम्पैक्टफुल हो, तो फिर आपको ये प्रिंसिपल्स अपनाने हैं। नंबर 1 ब्रोकननेस, नंबर 2 हंगर फॉर गॉड, शिकस्ता दिल, जहाँ पर आप कहते हैं मुझे खुदा सिर्फ तेरी ज़रूरत है, आमीन, आई नीड यू। जहाँ पर आपके अंदर खुदा के लिए भूख है। डेली प्रेयर लाइफ, रोज़े का आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप पाक जिंदगी गुजारे, आप डेली खुदा के कलाम को खा रहे हैं। और आखिरी बात हमने की, आप दुरुस्त माहौल के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप पर बुरा असर नहीं बल्कि मुस्बत असर होता है, आमीन। अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं, यकीनन हम एक बेदार रूहानी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम यो क्रिश्चियन नहीं होंगे, हम एक ऐसे क्रिश्चियन होंगे जो हर रोज़ आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाइए और गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी में, क्या आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की तरतीब है, डिसिप्लिन है। अगर नहीं तो आज पेश कर दीजिए, शिकस्तगी के लिए पेश कीजिए।
खुदा के लिए भूख के लिए पेश कीजिए, डेली दुआ के लिए, रोज़े के लिए, कलाम पढ़ने के लिए, पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए, रूहानी माहौल में रहने के लिए पेश कीजिए अपने आप को। हालेलुया। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर वर्ड। सब अपने अपने लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदा आज का ये कलाम जिंदगी में स्टे फलदार हो। हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब दुआ